یہ جو ملکی معیشت ہے اسے تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن جو ہماری انڈیویجول اکانومی ہے جو میری آپ کی ہے وہ تو ڈیفالٹ کر رہی ہے جس طرح سے ہر روز ہم پہ حملہ ہو رہا ہے مہنگائی کا۔ فاروق صاحب۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ملک کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے۔ ایک میں سمجھتا ہوں جو عوام کا چیلنج تھا، ایک حکومت کا چیلنج تھا۔ حکومت کا چیلنج جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ڈیفالٹ کا چیلنج تھا، وہ ڈالرز کے فقدان کا چیلنج تھا، اور عوام کا چیلنج ہے مہنگائی کا چیلنج۔ تو شاید ایک چیلنج جو ہے جو ڈیفالٹ کی آپ نے بات کی، وہ ٹل ضرور گیا ہے، اس کو پوسٹپون کر دیا گیا ہے، وہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس میں نہ تو ٹلنے کا معاملہ آ رہا ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ شاید مزید بوجھ جو ہے۔ سوری ڈاکٹر صاحب، پلیز بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے، وہ لگتا ہے کہ کم نہیں ہونے والا بلکہ مزید بڑھنے والا ہے۔ تو ایک چیلنج جو حکومت کا تھا، جو ڈیفالٹ کے حوالے سے تھا، وہ ٹل گیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ جو مہنگائی کا چیلنج ہے وہ بھی برقرار۔ لیکن اس میں فاروق صاحب یقینی طور پر بڑا مسئلہ یہ رہے گا کہ جو میری آپ کی اکانومی ہے، خاص طور پر جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کے لیے وہ فلرش تب کرے گا یا وہ بلاسم اینڈ بلوم تب ہوگا جب آپ کے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں ہے، پھر وہ آپ تنخواہ میں اضافے کے مطالبے کی بات نہیں کر سکتے، آپ کی بیسک نیسیسٹیز ٹیکس کی صورت میں جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو آپ سب کچھ دے تو رہے ہیں، بدلے میں کچھ نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا پھر نتیجہ پھر برین ڈرین کی صورت ہمیں ملتا ہے۔ یقین جانیے کہ پاکستان کا بنیادی ایشو جو ہے وہ معیشت نہیں ہے، وہ معاشی فیصلے جو ہیں، معاشی فیصلہ سازی جو ہے، جو سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ غور سے معاشی حوالے سے دیکھیں تو جس قسم کے وسائل اس ملک کے اندر موجود ہیں، جس قسم کا ٹیلنٹ اس ملک کے اندر موجود ہے، تو معاشی ایشو نہیں ہے، معاشی فیصلہ سازی جو کہ سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اگر پچھلے سال 2 سال کی صرف آپ کہانی سن لیں تو اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے جب معاشی فیصلہ سازی سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری 28 سن 2022 جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تھا اچانک سے ٹی وی پہ آ کے کہ 10 روپے کی سبسڈی دی جائے گی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، وہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا معاشی نقصان آپ سوچئے، صرف 1 مہینے کے اندر 4 ارب ڈالر کی کمی آئی تھی ہمارے ذخائر میں۔ تو ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سیاسی اعلان تھا، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر کے، سپتمبر 2022 جب نئے وزیر خزانہ آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ روپے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 180 روپے ہونی چاہیے، اور وہ مصنوعی طریقے سے روپے کو سپورٹ کریں گے۔ وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جس دن اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اس دن خزانے میں 9 ارب ڈالر تھا، اور جاتے جاتے وہ کوئی 3.5 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے۔ تو معاملہ معاشی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ سر اس کو سیاسی پولیٹیکل اکانومی بنا دیا گیا۔ مجھے اس میں یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ اس کی ہمارے جو حالات ہیں اس کو ہم کمپیئر کس سے کریں؟ ہم سری لنکا کی طرف جاتے ہیں تو وہ کمپلیٹ جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تھا، ہم اس فیز میں بھی نہیں گئے، لیکن ہمارے اوورآل اکانومی اس سے کہیں ورسٹ ہے اس وقت، یا آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر ہے؟ ہم اپنا کمپیریزن کس سے کریں؟ یعنی ہم کس ماڈل کو دیکھیں کہ ان کا باؤنس بیک کرنے کا یہ طریقہ تھا اور ہم بھی ایسے کر جائیں گے؟ دیکھیے ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے، جو نارمل ہیں ان میں 3 قسم کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ سیاست ہوتی ہے، معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے، اور سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں صرف سیاست ہی سیاست ہے، نہ کوئی حکومت آ کے معاشی پالیسی بناتی ہے، نہ کوئی حکومت آ کے سیکیورٹی پالیسی بناتی ہے۔ اور اگر آپ صرف سیاست ہی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر نتائج یہی ہوں گے جو آپ کے سامنے ہیں۔ یقینی طور پر۔ اچھا، اگر ہم 91 کے انڈین ڈیفالٹ کی بات کریں، جب بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، ان کے لیے گئے میجرز، اور ہم اب اس مرتبہ جب اس گزشتہ حکومت کے دور میں ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے اور ہمارے کیے گئے اقدامات، کتنا فرق ہے؟ ہم کتنا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، اور وہ معیشتیں جو کولیپس کے نزدیک تھیں انہوں نے کتنا لانگ ٹرم سوچا، اور کیسے اپنے آپ کو پھر دنیا کی بڑی اکانومیز میں سے ایک اکانومی بنایا؟ جو ملک یہ سمجھ گئے کہ سیاست سے ان کا کام نہیں چل رہا،
उन ममालिक में एक दानिस्ता पॉलिसी इख्तियार की गई थी कि सियासत और मईशत को अलग अलग कर दिया जाएगा। इसमें बेतहाशा मुल्क इन्वॉल्व हैं, इसमें साउथ कोरिया है, इसमें ताइवान है, इसमें सिंगापुर है, इसमें मलेशिया है, इसमें इंडोनेशिया है। उन्होंने सियासतदानों को कहा कि आप सियासत सियासत खेलते रहें, लेकिन जो माशी पॉलिसी है उसके ऊपर सियासत का असर और रसूख जो है वो कम से कम तर कर दिया जाएगा। तो जिन ममालिक की आप तरक्की समझ रहे हैं, तरक्की के मुतालिक बात कर रहे हैं, वहाँ पे सियासत और मईशत को उन्होंने आप समझिए कि अलग अलग कर दिया, और मईशत के ऊपर जो सियासत का असर रसूख है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब जो इस वक्त डॉलर की सिचुएशन है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, इसको देखते हुए फिर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से फी बैरल कीमत बढ़ रही है, क्या कैलकुलेशंस रखें अगले 2-4 महीने, या जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक क्या अंदाज़ा लगाएं कि ये 300-350 के करीब कहानी चली जाएगी फ़ी लीटर पेट्रोल की? क्या होगा फारूक साहब? देखिए, पेट्रोल के हवाले से हुकूमत के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डालना मैं समझता हूँ कि गलत है, और उसकी वजह यह है कि हम लगभग 5 लाख बैरल रोजाना के इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से 90-95% वो है जो इंपोर्ट किया जाता है। अब अगर आप इंपोर्टेड ऑयल में आलमी मंडी में उसकी कीमत देखें तो वो $71 पर बैरल थी कुछ महीने पहले, और आज वो $85 पे बैठी। तो लगभग 20% का आलमी मंडी में इजाफा हुआ। तो हुकूमत के लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीदे और सस्ता जो है वो पाकिस्तानियों को दे। अगर आप महंगा माल खरीदेंगे और सस्ता बेचते चले जाएंगे तो फिर वो कहते हैं कि दुकान बंद हो जाती है। तो दुकान तो हम बंद नहीं करना चाहते। तो पेट्रोल के हवाले से मैं नहीं समझता हूँ कि इल्ज़ाम जो है वो, चाहे आप निगरान, इसमें एक फैक्टर और है ना फारूक साहब, इसमें एक फैक्टर और है कि एक तो आप महंगा खरीद रहे हैं, उसको उस रेट पे भी नहीं बेच रहे, उसमें आपकी लेवी लगी हुई है, ऑलमोस्ट अराउंड 50 रुपीज़ तो आप लेवी चार्ज कर रहे हैं। जी दुरुस्त कह रहे हैं। दुनिया भर में जो रवायत है टैक्स इकट्ठा करने की, वो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर क्योंकि आसान तरीन तरीका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूरोपियन ममालिक में भी, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर हों, तरक्की याफ्ता हों, उन सब में हैवी टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये एक रवायत है दुनिया की, ये पाकिस्तान कोई अनोखा काम नहीं कर रहा अगर पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यकीनी तौर पर ये अनोखा काम नहीं है, लेकिन इस अनोखे काम के ना होने की वजह से लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है वो एक सवाल है, एक परेशानी है। जाने फारूक सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।